ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت و احترام محبت کے ساتھ بنی خضرہ کی جانب اور ادا پر تصدیق دینے والے داتا و آقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار غریبوں کے نثار روشن ہستی کی اولین فصل بہار حضور رحمت عالم تاجدار عرب و عجم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں اپنی وحدانیت و ربوبیت کا اعلان فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قل اے حبیب آپ فرمائیے اللہ احد اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ جنا ولم یولد نہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ ہی کوئی اس کے جوڑ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا اور ان معبودان باطل کا رد فرمایا دنیا جس کے سامنے جھکتی رہی اور سجدہ کرتی رہی، جسے لوگ اپنا معبود سمجھتے تھے. کوئی پتھر کو معبود سمجھتا تھا، کوئی لکڑی کا خدا بناتا تھا، کوئی سونے کا تیار کرتا تھا، کوئی چاندی کا تیار کرتا تھا. آج بھی وہی ہے. وہ کہتا تھا کہ یہ ہمارا معبود ہے. اور بعض وہ قوم بھی گزری کہ جنہوں نے اللہ کی مخلوق کو اپنا معبود تسلیم کیا. بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے چاند کو اپنا معبود کہا، کسی نے سورج کو رب کہا، کسی نے ستاروں کو رب کہا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک اور بے نیاز ہے. نہ سورج خدا ہے نہ چاند خدا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے. اس کا حکم ہے تو نکلے گا، اس کا حکم نہیں ہوگا تو نہیں نکلے گا. یہ اللہ کی قدرت اور اس کی شان ہے. تو دنیا مخلوق میں الجھ گئی اور اپنے خالق کو، اپنے پیدا کرنے والے کو بھول گئی، جبکہ اس کی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا پتہ بتاتی رہی. چاند اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا رہا، ستارے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، سورج اللہ کی وحدانیت و کبریائی کا اعلان کرتا رہا. لیکن ظالم قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتی رہی. عرب کے اندر 360 معبودان باطل تھے. وہ الگ الگ ان کے نام انہوں نے رکھا تھا. کسی کا نام لات تھا، کسی کا عزا تھا، کسی کا منات تھا. الگ الگ نام کے ان کے بت تھے. وہ کہتے تھے کہ یہی ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رب ہو ہی نہیں سکتا جو ہل نہیں سکتا ہو، جو چل نہ سکتا ہو، جو بول نہیں سکتا ہو، جو کھا نہیں سکتا ہو. یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی سوال کیا گیا. اہل عرب نے آپ سے سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ آپ کا رب کون ہے؟ کیا وہ سونے کا ہے، وہ چاندی کا ہے، وہ لکڑی کا ہے، وہ پتھر کا ہے؟
اس کا نسب کہاں سے ہے، اس کا قبیلہ کون سا ہے، اس کا خاندان کون سا ہے. اس طرح کے سوال اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت و ربوبیت کا اعلان خود فرمایا. زبان مصطفیٰ کی ہے، کلام رب کا ہے. محبوب بات میری ہے، زبان آپ کی ہے. حکم میرا ہے، سنانا آپ کو ہے. اس لیے سورت کی ابتدا قل سے ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اللہ احد، اے میرے بندو تمہارا رب ایک ہے. یہ رب نے نہیں فرمایا، بلکہ محبوب سے خطاب کر کے فرمایا قل، اے حبیب آپ کہیے حکم میرا ہے، فرمان میرا ہے، لیکن زبان مصطفیٰ جان رحمت کی ہے. حضور کی زبان مبارک سے اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو رہا ہے. جب یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے اس سورہ مبارکہ سے بڑی محبت ہے، جس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں. اخلاص، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس سورہ کریمہ کے اندر اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس کی ربوبیت کا بیان ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے محبت ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تجھے اس کی محبت جنت لے جائے گی. یعنی جو سورت سے تم محبت کرتے ہو، قل اللہ شریف سے جو محبت ہے، پتہ چلا کہ یہ سورہ مبارکہ بڑی فضیلت و عظمت والی سورہ مبارکہ. یہ سورہ کریمہ بڑی افضل ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کرنے والے کو جنت کی بشارت دی کہ تمہیں اس کی محبت جنت لے جائے گی. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں ہر رکعت کے اندر جب میں نماز پڑھتا ہوں تو ہر رکعت کے اندر میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اس سورہ کریمہ کے اندر اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے اور معبودان باطل کا رد ہے، اس لیے مجھے اس سورت سے محبت ہے. میں اس سورہ کریمہ کو ہر رکعت کے اندر پڑھتا ہوں. یعنی 4 رکعت اگر نفل نماز میں سنت پڑھ رہا ہوں میں، تو میں 4 رکعت کے اندر سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہوں. 2 رکعت اگر پڑھتے ہیں تو دونوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سورہ مبارکہ جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں، ایسی مجرب سورہ کریمہ ہے کہ بڑے بڑے صاحب تصرف اولیاء کرام حضور سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں مرید ہونے کے لیے پہنچا تو میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے مجھ سے فرمایا کہ معین الدین، میرے سلسلے کا جو وظیفہ ہے، جو عمل ہے، وہ سورہ اخلاص ہے. 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. حضرت سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا اور میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے حضرت نے فرمایا کہ معین الدین آنکھ بند کرو. یہ بھی ایک دیکھنے کا طریقہ ہے. کوئی آنکھ کھول کر دیکھتا ہے تو اندھا ہوتا ہے، اللہ کا ولی آنکھ بند کر کے دیکھتا ہے تو اس کو باطن کے جلوے نظر آتے ہیں. کیا شان ہے اللہ والوں کی. فرمایا معین الدین آسمان کی طرف دیکھو اور بتاؤ کیا نظر آتا ہے. آپ نے آنکھ بند کی اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ حضور لوح محفوظ نظر آ رہا ہے. کیا شان ہے اللہ والوں کی. پھر آپ نے فرمایا کہ 1000 مرتبہ یعنی 2000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. آپ نے 2000 بار پڑھا. پھر حاضر ہوئے تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ معین الدین پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھو، آنکھ بند کرو اور دیکھو، بتاؤ کیا نظر آتا ہے. آپ نے آنکھ بند کی اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ حجابات نور کے جلوے نظر آ رہے ہیں.
کیا شان ہے حضرت سلطان الہند غریب نواز کی۔ تو اللہ والوں کا جو وظیفہ تھا، جو سلسلہ چشتیہ کا سب سے مجرب وظیفہ تھا، وہ سورہ اخلاص تھا، اور اس کی شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اسم گرامی سے قل کے بعد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ میں اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا ہے۔ محبوبہ فرمائیے کہ واللہ ہے، وہ ایک ہے، رب ایک ہے، اور اے عرب والو، رب وہ ہے نہ جنا، یعنی نہ اسے کسی نے پیدا کیا، نہ یعنی نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ ماں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا قبیلہ اور خاندان ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک اور بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عرب کے جواب میں یہ سورہ کریمہ ان کے سوال کے جواب میں نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ جنا گیا، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ ماں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا، اور قرآن پاک کے اندر ایسی بے شمار آیات کریمہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے، اپنی ربوبیت کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ زندہ ہے، رب زندہ ہے۔ اے لوگو تمہارا معبود زندہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی تمہارا رب ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا ہو، مگر وہی ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا معبود ہے، تمہارا رب ہے۔ وہ الحی القیوم، وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، اور اپنے زندہ ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے رب کے محتاج ہیں، لیکن ہمارا رب کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ قائم ہے، وہ حی ہے اور قیوم ہے، اس کی شان ہے۔ اور یہ اسم مبارکہ جو ہے اللہ، یہ وہ اسم مبارک ہے کہ اولیاء کرام کا یہ وظیفہ رہا۔ بڑے بڑے اولیاء کرام بزرگان دین نے لفظ اللہ کا ورد فرمایا، کسی نے صرف اللہ اللہ کی صدائیں لگائی اور کسی نے اللہ کہا، یہ ان کا وظیفہ رہا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک کی شان کیا ہے؟ اگر کسی لفظ سے کوئی حرف ہٹا دیا جائے تو معنی، اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ اس کے معنی بدلتے ہیں، لیکن لفظ اللہ کی کیا شان ہے کہ اگر الف ہٹا دیا جائے تو للہ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اگر پہلا لام بھی ہٹا دیا جائے تو لہو ہو جاتا ہے، لہو ما فی السماوات والارض، اور اگر لہو کا لام بھی ہٹا دیا جائے تو صرف ہا ہوتا ہے۔ تو اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے واللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ اسم مبارک جو اللہ کے اسم ذاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسم مبارک کے اندر کیسی برکتیں رکھی ہیں، اور جو اس کے عمل کرنے والے، جو اس کے عامل رہے، جنہوں نے اس اسم مبارک کا وظیفہ کیا، اس میں ذاتی کا وظیفہ کیا، اللہ نے انہیں کیسا مقام اور کیسی شان عطا فرمائی۔ حضرت شیخ علامہ علاء الدین آپ جامع مسجد کے اندر ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئی، بڑے پائے کے بزرگ تھے، اللہ والے جب کہیں جاتے ہیں تو لوگ ان کی تقریر سننے کے لیے، ان کا آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو پتا ہے
کہ اللہ والوں کے جو کلمات ہوتے ہیں، ان کا جو ذکر ہوتا ہے، وہ انسانوں کے دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد کی مجلس میں، حضرت سلطان الہند غریب نواز کی محفل میں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی محفل میں، حضرت فرید الدین گنج شکر کی محفل میں، ان اللہ والوں کی محفل میں جو جاتا تھا اس کا دل زندہ ہو جاتا تھا، اس کا باطن روشن ہو جاتا تھا۔ آپ ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے، لوگ آپ کا آواز سننے کے لیے جمع ہو گئے مسجد کے اندر، اور سوچنے لگے کہ حضرت کا آواز جو ہے وہ بڑا ہی فصیح و بلیغ ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں کو زندہ کرنے والا ہوتا ہے، ہمیں حضرت کا آواز سننا چاہیے۔ مسجد بھر گئی، لوگ ایک اللہ کے ولی کی تقریر سننے کے لیے جمع ہوئے۔ جب لوگوں کا مجمع ہو گیا، لوگ مسجد کے اندر بھر گئے، تو آپ ممبر پہ تشریف لے گئے اور آپ کی زبان سے صرف اللہ نکلا، اللہ، آپ نے صرف اللہ فرمایا۔ مجلس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان پر بے خودی طاری ہو گئی، وجد طاری ہو گیا، اور لوگ چیخ مارنے لگے، چلانے لگے، کوئی زار و قطار رونے لگا، لوگوں پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نامی اس میں گرامی آپ نے لیا، اور ان اللہ والوں کی زبان کا کیا عالم ہے، ان کی زبان پہ اللہ نے کیسی تاثیر رکھی ہے کہ وہی اللہ ہر وقت ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، لیکن 1000 مرتبہ بھی اللہ اللہ کریں تو کوئی تاثیر نہیں ہے، لیکن وہی لفظ اللہ، وہی اس میں مبارک رب کا جب کوئی اللہ کا ولی اپنی زبان سے نکالتا ہے تو لوگوں پر بے خودی طاری ہو جاتی ہے، لوگوں پر وجد طاری ہو جاتا ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان کا باطن پاک و صاف تھا، ان کا دل مثل آئینے کے تھا، ان کے سینے اللہ کی خشیت سے بھرے ہوئے تھے، ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر تھی، ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں اس کے ذکر مصروف رہا کرتے تھے۔ بعض بزرگوں کو وظیفہ لفظ اللہ تھا، کوئی صرف یاہو کی صدائیں لگایا کرتا تھا، یاہو یاہو کی صدا زبان سے نکلتی تھی۔ یہ اللہ والوں کے وظائف ہیں، ان کی عملیات تھے، اللہ کے ذکر کا طریقہ تھا۔ تو آپ نے لفظ اللہ کہا اور لوگوں پر وجد طاری ہو گیا۔ حضرت شیخ وفا نام کے بزرگ ہیں، آپ ترکی کے رہنے والے ہیں، ترکی میں آپ کا قیام تھا، قسطنطنیہ ایک جگہ کا نام ہے، آپ وہیں پر آپ کی قیام گاہ تھی۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ انتقال کر گیا، اس سے موت آ گئی۔ تو جو اس کا وزیر تھا، لوگوں نے جو اس کے دشمن تھے وزیر کے، انہوں نے نیت کیا کہ بادشاہ تو اب انتقال کر گیا تو ہمیں اس کے وزیر کو قتل کر دینا چاہیے۔ لوگ اس کے گھر کی طرف چلے تو اس کو پتا چل گیا کہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے جب سنا کہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو اپنے گھر سے باہر نکلا اور حضرت شیخ وفا کے مکان کی طرف گیا، وہاں گیا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ حضور، لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے پناہ دے دی۔ ہجوم آ کر حضرت شیخ وفا کے مکان کو گھیر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم جب تک نہیں جائیں گے، جب تک اس کو ہم قتل نہیں کر دیں گے، یعنی وزیر کو جب تک قتل نہیں کریں گے ہم یہاں سے جائیں گے نہیں۔ حضرت شیخ وفا نے جب دیکھا کہ ہجوم جو مجمع ہے وہ وزیر کو قتل کر دے گا تو آپ اپنے گھر سے باہر نکلے اور حضرت شیخ وفا نے صرف اپنی زبان مبارک سے ایک مرتبہ اللہ کہا، صرف ایک بار فرمایا اللہ۔ جیسی زبان سے اللہ نکلا، جو مجمع تھا اس کے اوپر ہیبت طاری ہوگی،
ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ لوگ ادھر ادھر منتشر ہونے لگے اور پورا مجمع وہاں سے منتشر ہو گیا اور آپ اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ کیا شان ہے اللہ کے ولیوں کی! یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اس میں گرامی کی برکت ہے، اور اس لفظ اللہ کے اندر وہ تاثیر ہے کہ جب اللہ کا کوئی ولی لفظ اللہ اپنے زبان سے ادا کرتا ہے تو لوگوں کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اگر کوئی ظلم کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ظلم سے باز آ جاتا ہے، لوگوں پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، لوگوں پر بچ طاری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر اپنے نام مبارک کے اندر رکھی ہے۔ زبان کا فرق ہے، اگر زبان اچھی ہو اور دل اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ زبان کے اندر تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت محبوب الہی قل هو اللہ شریف پڑھتے ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر قل هو اللہ شریف پڑھتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا مرید بیٹھا ہوا، حضرت نے اس سے مٹی منگائی، مٹی کا ایک تھیلا منگایا اور آپ نے اس کے اوپر پڑھ کے دم فرمایا، قل هو اللہ شریف پڑھا، دم کیا۔ حضرت محبوب الہی کا بھی واقعہ اسی طرح کا، آپ نے جیسے اس مٹی پہ آپ نے پڑھ کے دم کیا تو وہ مٹی جو تھی وہ سونے میں بدل گئی۔ اس نے سوچا کہ حضرت نے وظیفہ بڑا اچھا بتا دیا، اب تو کسی چیز کی کمی رہے گی نہیں، اس لیے کہ میں بھی یہی پڑھ کے مٹی کو سونا بنا دوں گا۔ پڑھتے پڑھتے 1000 مرتبہ پڑھا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، مٹی مٹی ہی رہی۔ آپ نے فرمایا کہ اے شخص، فرید الدین گنج شکر کی زبان تو کہاں سے لائے گا؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی، یہ مقام عطا فرمایا کہ مٹی کو اگر آپ ہاتھ لگائیں تو آپ کے دستے کرم کی برکت سے مٹی سونے میں تبدیل ہو جائے۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اگر مٹی میں ہاتھ لگائے تو اللہ تعالیٰ مٹی کو سونے میں تبدیل فرما دے، اس لیے ان کا جو باطن تھا وہ روشن تھا، وہ آج کی طرح تھوڑی تھے۔ ابھی تو صرف مکر و فریب کے سوا مسلمانوں میں کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ اسی زبان سے تلاوت بھی کرتا ہے، اسی زبان سے اللہ کی صدائیں بھی لگاتا ہے، اور اسی زبان سے غیبت بھی کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، گالی بھی دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ مجھ سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ہوگا کیسے جب اس زبان کا استعمال اللہ والوں نے اپنی زبان کا استعمال اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں کیا، انہوں نے جب بھی اپنے زبان کھولی تو ان کی زبان سے اللہ کی صدائیں بلند ہوئی، ان کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہوا۔ انہوں نے جب زبان کھولی تو کسی کی غیبت نہیں کیا، کسی کی برائی نہیں کی، کسی کے خلاف منصوبے نہیں تیار کی۔ ان کی جب زبان کھلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر سے انہوں نے اپنی زبان کو ترک کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کی زبان میں تاثیر پیدا فرما دیا۔ تو سورہ مبارکہ، سورہ اخلاص قرآن پاک کی ایسی سورہ کریمہ ہے یہ کہ اولیاء کرام کا یہ وظیفہ رہا، اس سورہ کریمہ کی بھی تلاوت کرتے رہے، صحابہ کرام اس سورہ مبارکہ سے محبت کرتے رہے، اس لیے کہ سورہ کریمہ کے اندر اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ پہاڑ دیکھتے ہیں تو پہاڑ کی بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتی ہے، اس کی کبریائی کا اعلان کرتی ہے۔ پانی کے چشمے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، سمندر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ رب کی شان ہے جس نے کن فرما کر زمین پیدا فرما دیا، آسمان پیدا فرما دیا، سمندر پیدا فرما دیا، پہاڑ پیدا فرما دیا، زمین پیدا فرما دیا۔ یہ اسی کی شان ہے، کن فیکون، اس نے فرمایا ہو جا، بس یہ ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی وحدانیت کا اعلان کرے۔ اس لیے بندہ مومن جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتا ہے، قدرت کے کرشمے کو دیکھتا ہے، جب پہاڑ کی بلندی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے میری رب کی شان کیا ہے۔
جب وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ کی شان کتنی بلند ہے. جب وہ چاند اور سورج ستاروں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب کی شان کتنی بلند ہے. وہ چاند کا بھی خالق ہے، سورج کا بھی پیدا کرنے والا ہے، ستاروں کا بھی پیدا کرنے والا ہے، زمین کا بھی پیدا کرنے والا ہے. تو اللہ کے بندوں نے اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا پتہ انہوں نے اپنے رب کو کی معرفت کے جلوے انہوں نے حاصل کر لیا. اللہ کی قدرت و کبریائی کے نظارے اللہ کی مخلوق میں انہیں نظر آئے. پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا پتہ بتانے لگے، آسمان کی بلندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا پتہ بتانے لگی. تو یہ شان میرے رب کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان اور اپنی عظمت کا اعلان قرآن پاک میں مختلف مقامات پر فرمایا. اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے بندو تمہارا رب وہ ہے جو حی و قیوم ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان بدر کے اندر جب جنگ ہو رہی تھی تو میں جنگ کے دوران حضور کے خیمے کے اندر آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں. جب میں خیمے کے اندر گیا تو میں نے دیکھا عریش کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یا حی یا قیوم کی صدائیں جاری ہیں. ادھر جنگ ہوتی رہی اور میرے آقا اللہ تعالیٰ کی شان بیان فرماتے رہے، یا حی یا قیوم کے نعرے بلند فرماتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیا. یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے یا حی یا قیوم کا. بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں کہ وظیفہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کسی مردے کو زندہ کرنے کا ارادہ فرماتے تھے تو آپ کی زبان پر یا حی یا قیوم جاری ہو جایا کرتا تھا. اپنی زبان سے آپ یا حی یا قیوم کے پہلے نعرے لگایا کرتے تھے، اس کے بعد آپ کسی مردے کو زندہ فرماتے تھے اللہ کے حکم سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اللہ کی شان بیان فرمائی، اللہ نے اپنی شان بیان فرمائی قرآن پاک میں، ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کیسی تاثیر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو تمہارا رب وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. وہ نیند سے بھی پاک ہے، اور جو آدمی اونگتا ہے نیند آنے سے پہلے اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، اللہ اس سے بھی بے نیاز اور پاک ہے. حضرت موسیٰ کلیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ عالم خواب میں یعنی آپ سو رہے تھے، خواب کی حالت میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرشتوں سے آپ نے پوچھا کہ اے فرشتوں کیا میرا رب سوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ فرشتوں موسیٰ کلیم کو بیدار کر دو. موسیٰ کلیم اللہ کو جگہ دو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو جگہ دیا گیا، آپ بیدار کر دیے گئے. آپ جب جاگ گئے تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بیداری کی حالت میں دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں دونوں ہاتھ کے اندر پانی کا 2 برتن دیا گیا، اور اس کے بعد آپ کی آنکھ پھر لگ گئی، آپ پر نیند طاری کر دی گئی، آپ پھر عالم خواب میں ہو گئے، آپ سونے لگے. آپ کو جب نیند آئی آپ سونے لگے تو آپ کے ہاتھ سے جو برتن تھا وہ گر پڑا اور آپ بیدار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کلیم اگر تمہارے رب کو پر نیند طاری ہو جائے تو یہ زمین و آسمان کا نظام بکھر جائے گا. اے موسیٰ کلیم تمہارا رب نیند سے پاک ہے، بے نیاز ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ میرا رب نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے. اور پھر اس کی تشریح میں محدثین فرماتے ہیں
اس لیے کہ نیند ایک عاجزی، ایک عجز ہے، یعنی آدمی کی ایک کمزوری ہے نیند کا آنا۔ اگر انسان کو نیند نہ آئے تو کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر ایک دن کوئی نہ سو پائے تو کہتا ہے بڑی پریشانی ہے، نیند نہیں آئی رات، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کے لیے نیند ضروری ہے، لیکن میرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ نیند سے پاک ہے، اور یہ محتاج ہی ہو گئی کہ بندہ جو ہے وہ نیند کے بغیر تو سکون نہیں رہ سکتا، یہ اس کی کمزوری ہو گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس عاجزی سے پاک ہے، عجز سے پاک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنی معرفت کے جلوے اللہ میں عطا فرمائے۔ یہی سورہ کریمہ ہے جسے تلاوت کر کے اللہ والوں نے اللہ کی معرفت حاصل کر لیا، اللہ کا قرب حاصل کر لیا۔ بعض وہ تھے کہ جن پر جذب طاری ہو گیا جب اللہ کی معرفت کا جلوہ نصیب ہوا اور اللہ کے انوار و تجلیات انہوں نے دیکھے تو ان پر وجد کی کیفیت طاری ہوگی۔ بعض وہ تھے کہ جو ہوش میں رہے، اور بعض وہ بزرگان دین گزرے کہ جو بے ہوش ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت کی جلوے عطا فرمائے، اور اس سورہ مبارکہ کے صدقے بڑی مجرد سورہ کریمہ ہے، اور اس سورہ کریمہ میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ اگر اس کی تلاوت کر کے کسی مریض پہ دم کیا جائے تو اللہ اس کی برکت سے مریض کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ بات وہی زبان کی آ جاتی ہے کہ دل اور زبان اگر اچھا ہو تو اللہ زبان میں تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے لوگ خود نہیں پڑھ کے دم کرتے ہیں، ان کے نزدیک جو اچھا ہوتا ہے اسی کے پاس لوگ لے کے جاتے ہیں، عالموں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت آپ اس پہ دم فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ کریمہ کی برکت سے جو بیمار ہیں اللہ نے شفا عطا فرمائے۔ اس وقت بیماری بہت ہے اور لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار ہیں، اور ابھی 2 موت تو ابھی اس پچھلے ہفتے ہی یہاں پہ جوان، ایک نوجوان لڑکا تھا اس کی ہو گئی تھی، ایک نوجوان لڑکی تھی اس کی موت ہوئی تھی۔ تو طرح طرح کی اس وقت بیماریاں ہیں اور لوگ بیماریوں میں گرفتار ہیں، اور امام علی مقام کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ان کے نامی اس میں گرامی میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ اللہ ان کے وسیلے کی برکت سے ان بیماریوں سے، بلاؤں سے، آفات سے اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرما دے۔ طرح طرح کی اس وقت بیماریاں ہیں، چیچک بھی بہت تیزی کے ساتھ پھیل گئی، بخار بہت تیز ہے اس وقت، پیلیا کی بیماری ہے، بخار کئی طرح کا ہوتا ہے، طرح طرح کے لوگ بیماریوں میں گرفتار ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام علی مقام کے صدقے اور یہ سورہ مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا بیان فرمایا ہے، اس سورہ کریمہ کے صدقے اللہ تعالیٰ سب مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، مرض میں گرفتار ہیں۔ آج تو یہ پہلا دن ہے، اور پہلے دن کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ اللہ کی وحدانیت پر ہی بیان ہوتا ہے۔ تو مختصراً آج یہ ذکر کی محفل منعقد ہے، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ حضور کی رسالت کا ذکر بیان ہوگا، تو کل یہ محفل دیر تک چلے گی۔ اور آج پہلی تاریخ ہے اس لیے لوگوں کی تعداد کم ہے، انشاءاللہ کل سے لوگوں کی تعداد اور ہوگی اور زیادہ لوگ آئیں گے، اور حضرت امام پاک کی برکتیں حاصل کریں گے۔ بڑی مبارک یہ محفلیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ جو پریشانیوں میں گرفتار ہوتے ہیں اور اس محفل میں حضرت امام علی مقام وہ اس لیے آتے ہیں کہ یہ محفل جو ہے حضرت امام حسین کے نام سے منسوب ہے، اس لیے لوگ اس محفل میں زیادہ شریک ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس محفل کے اندر بیان کا جو سلسلہ ہے، جو تقریر کا، ابھی رسالت کے بعد پھر وہ تاریخی بیان شروع ہوتا ہے، جو تاریخ ہے، تاریخ اسلام ہے، اس کا بیان ہوتا ہے۔ اس لیے لوگ بڑی محبت سے اس محفل میں آتے ہیں، اور سب سے بڑی اس لوگوں کی شرکت کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جان ہے امام علی مقام شہید کربلا، اور ان کی محبت مغفرت کا سامان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت پر دنیا سے رخصت ہو گیا، موت آ گئی جسے،
میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ اسے درجہ شہادت عطا فرماتا ہے. یہ حضرت امام علی مقام کی شان ہے. تو لوگوں کی تعداد، زیادہ لوگوں کی شرکت کی وجہ یہ ہے کہ یہ محفل مبارک حضرت امام علی مقام کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب ہے. اور اس مرتبہ آج تو یہ شیریں نیاز ہے، پہلا دن ہے، اور چاند کی تصدیق بھی دیر سے ہوئی، عشاء کے وقت معلوم پڑا کہ نہیں چاند ہو گیا. تو اس وجہ سے آج پوری تیاری بھی تھی. کل سے انشاءاللہ یہ شیرینی نیاز وغیرہ جو بٹتی ہے نہیں بٹے گا. اس کی جگہ پر لنگر امام حسین تقسیم ہوگا انشاءاللہ. اس میں جس طرح 21ویں شب میں پلاؤ بٹتا ہے نا، اور گاؤں وغیرہ میں آج بھی وہی بٹتا ہے. گاؤں میں جو محفلیں ہوتی ہیں، وہاں یو پی میں جو ہوتی ہیں امام علی مقام کی محفلیں، وہاں بھی لنگر ہی بٹتا ہے. پہلے وہ مٹی کے برتن میں لوگ رکھ کے کوئی پلاؤ اور کوئی کچھ الگ الگ چیزیں بن کے بٹا کرتی تھی. تو یہ لنگر ہے امام علی مقام کا، اور جو ان کے نام پہ لنگر کرے گا اس کا خزانہ کبھی خالی بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے مالا مال فرما دے گا جو ان کے نام پہ خرچ کرے گا. تو اس سال جو بھی اس محفل میں نیاز وغیرہ لاتے ہیں تو آپ لنگر میں شریک ہو جائیے. لنگر میں شرکت کیجیے. اور آپ جو بھی شرکت کرنا چاہیں، چونکہ اس میں تو خرچ بہت زیادہ ہوگا، لنگر ظاہر سی بات ہے. نیاز لاتے ہیں تو نیاز تو کم پیسوں میں آ جاتی ہے، لیکن اگر آپ لنگر بنوائیں گے تو اس میں زیادہ پیسہ خرچ ہوگا. تو اس لیے آپ جو بھی اپنی طرف سے کرنا چاہیں وہ اس کا الگ سے آپ آ کے جو بھی آپ شریک ہونا چاہیں وہ لکھا دیں. آپ کا نام حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لنگر میں شامل ہو جائے گا. اللہ نے جو بھی آپ کو توفیق دی، جو بھی آپ سے ہو سکے، کوئی ضروری تھوڑی ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی تو نہیں کر سکتا، سب کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ وہ کوئی لنگر کر سکے. تو اللہ نے جو حیثیت دی ہے اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں یہ چاہیے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محفل مبارک کے اندر، لنگر کے اندر جو ان کا لنگر شریف ہوگا اس کے اندر آپ شریک ہوں. اور آپ جب شرکت کریں گے تو آپ خود اس کی برکتیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ امام پاک کی لنگر کی برکت سے اللہ آپ کو کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے. بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. جو محبت سے اس محفل میں آئے گا انشاءاللہ وہ خالی لوٹ کے نہیں جائے گا. بیمار آئے گا تو شفا یاب ہو کر جائے گا. یہ تاثیر ہے امام علی مقام کے نام نامی اس میں گرامی میں. جو محروم آئے گا انشاءاللہ وہ بامراد ہو کے یہاں سے لوٹے گا. اس لیے ہر سال بہت سارے لوگ آتے ہیں اور طرح طرح کی ان کی مشکلیں ہوتی ہیں. امام پاک کی برکت سے لوگوں کی مشکلیں ٹل جاتی ہیں. اس وقت بہت سارے بچے بیمار ہیں، مدرسے کے بچے بھی بیمار ہیں، اور یہاں پورے علاقے میں بیماری، ہر جگہ پہ بیماری پھیلی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس پورے شہر کو اور جتنے بھی حضور کے عاشق یہاں پہ ہیں اور جہاں جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ خاص کر جو بچے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے حضرت امام حسین کے طفیل اللہ سب کو شفا عطا فرما دے. ان کے محفل مبارک کے صدقے اللہ انہیں شفا عطا فرما دے. ان کے جد کریم کے صدقے، ان کے نانا جان کے طفیل اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرما دے. اور ان کے والد گرامی کا صدقہ حضرت مولا علی کے صدقے اللہ سب کو شفا عطا فرما دے. آپ کی والدہ ماجدہ خاتون جنت کے طفیل اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے. بہت سارے خاص کر آدمی جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے موت لکھی ہوئی ہے. اسی لیے میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ زندگی بڑی طویل ہے. میں نے بہت مرتبہ موت کے تعلق سے ابھی درس میں بھی بہت بیان کیا، ذکر کیا، اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ اپنی اپنی موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے. موت کو یاد کرنا چاہیے. حضور نے موت کو یاد کرنے کا حکم دیا، تو موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم حضور نے فرمایا ہے. تو موت کا میں بار بار یہ کہتا تھا کہ بچوں کو بھی موت آتی ہے، جوان بھی دنیا سے جاتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ بڑھاپے ہی میں موت آئے گی. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کو اچھا بنائیں، اور نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ وہ بڑھاپے کا انتظام نہ کریں، اللہ کی یاد میں اس کے ذکر مصروف ہو جائیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں.
نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کے ذکر کی پابندی کریں، تلاوت قرآن کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے ہمیں اور آپ سب کو اور تمام حضور کے عاشقوں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو جو بھی بیمار ہیں اس وقت مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، بچے بھی بیمار ہیں، بڑے لوگ بھی بڑے بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس ماہ مبارک کے صدقے امام حسین کے صدقے اللہ سب کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ محفل اب یہ 10 دنوں تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا، عاشورے تک یہ محفل چلے گی، اور آپ اس محفل کے اندر مختلف موضوعات اس کے ہوتے ہیں۔ کل انشاءاللہ رسالت پہ بیان ہوگا، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا ذکر ہوگا، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کا ذکر ہوگا، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا ذکر ہوگا، اور اختلاف کی جو شروعات تھی وہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد شروع ہوئی۔ یہ پوری تاریخ میں شروع سے لے کر حضرت امام پاک کی شہادت تک یہ تاریخ اسلام جو ہے وہ آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ محفل پہلی محفل تھی، اس لیے میں نے مختصراً آج اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کی وحدانیت پر جو میں نے اللہ کی وحدانیت کا بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے طفیل ہمارے سینوں کو منور فرما دے، اپنی معرفت کے جلوے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، حادثات سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، مصائب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام حضور کے عاشقوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، خاص کر جو بچے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بالخصوص اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، انہیں امراض ظاہر و باطن سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا عطا فرمائے، ہم سب کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائے، اور امام عالی مقام کی محفلیں اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں ہمیشہ اسی طرح منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ آپ ذکر سنیں گے، کل لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی، چونکہ آج پہلا دن تو کل سے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اور کل زیادہ دیر تک یہ محفل چلے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو عمل خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام پیش یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلی اللہ علیکہ، سلام جان عالم، السلام ایمان عالم، شاہدی سلطان عالم، تم سے سامان عالم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاة والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله۔ فاتحة۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما،
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ جو کچھ تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہوا ہے الہی اگر اس میں کوئی خطا بھی تو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنے کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل یہ تمام ذکر و اذکار اور جو کچھ حاضر ہے یا اللہ اس سب کا ثواب نبی آخر الزمان سرور انبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہم فقیروں کی طرف سے پیش سے قبول فرما لیں اور بے شک لاکھوں رسول انبیاء کرام خلفاء راشدین صحابہ کرام تابعین کرام تبع تابعین کرام مجتہدین کرام اغواث کرام ابدال کرام اوتاد کرام افراد کرام اولیاء کاملین عاشقین و محبوبین کی ارواح کو رزق قبول فرما۔ یا اللہ بالخصوص امام عالی مقام شہید کربلا جملہ شہدائے کربلا رفقائے شہدائے کربلا کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ شہدائے بدر شہدائے احد شہدائے خندق و تبوک عذاب صفین و حنین و مائدہ کی ارواح کو نظر قبول فرما۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سیدنا عبداللہ بن جحش کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ پیر میران شاہ جیلان سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ یا اللہ سلسلہ بسلسلہ اس کا ثواب عطائے رسول سلطان الہند خواجہ 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 معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ حضرت مخدوم اشد جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ حضرت سید سالار مسعود الغازی شہید رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ امام اہل سنت اعلی حضرت سرکار مفتی اعظم حضور حافظ ملت حضور مجاہد ملت حضور مفتی انوار حضور تاج شریعہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ یا اللہ ان محبوبین کے صدقہ و طفیل شمال تا جنوب مشرق تا مغرب جنوب میں انسانوں میں مشائخ بزرگان دین اولیاء کاملین میں سب کی ارواح کو نظر قبول فرما۔ یا اللہ ہندوت مشائخ کے صدقہ و طفیل الہی مسلمانان عالم پہ رحم فرما، مسلمانان عالم کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمیں جو بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بھی اولاد انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ ہمیں بار بار حرمین شریفین بالخصوص مدینہ طیبہ کی حاضری کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمدرد کے ساتھ حضور کے شہ کرم میں اقامت کی سعادت نصیب فرما۔ دفن کے لیے مدینہ پاک کی مبارک سرزمین عطا فرما۔ یا اللہ جو اس وقت بیمار ہیں، جو امراض العلاج میں گرفتار ہیں، یا اللہ جو امراض قلب و جگر میں گرفتار ہیں، یا اللہ جو کینسر جیسی مہلک بیماریوں میں گرفتار ہیں، جو بچے بیمار ہیں، یا اللہ اپنے محبوب کے اہل بیت کے صدقے امام عالی مقام شہید کربلا کے صدقے اللہ سب کو شفا عطا فرما، ہم سب کو شفا عطا فرما، ہم سب کے گھر والوں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اپنے کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل جو اس وقت پریشانی ان گرفتار ہیں، جو کاروباری تنگی میں ہیں، یا اللہ جو روزی کی تنگی میں گرفتار ہیں، اہل بیت اطہار کے صدقہ و طفیل یا اللہ سب کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا صدقہ عطا فرما۔ الہی اہل بیت اطہار کے صدقے اہل فلسطین پہ کرم فرما دے۔ یا اللہ اہل فلسطین کو فتح عطا فرما دے، یہودی ظالموں کو مغلوب فرما دے، یہود و نصارہ میں انتشار پیدا فرما دے۔ یا اللہ یہودی ظالموں میں انتشار پیدا فرما دے، ظالم یہودیوں کی حکومت کا خاتمہ فرما دے، اہل فلسطین کی حکومت قائم فرما دے۔ یا اللہ قبلہ اول کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اہل فلسطین اور ان کے بچوں کی، ان کی خواتین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کو پھر سے آباد فرما دے۔ یا اللہ ظالم یہود و نصارہ میں انتشار پیدا فرما دے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یہاں کے ظالم جو ہمارے خلاف مکر و فریب کر رہے ہیں، اللہ ان ظالموں کو انہی کے مکر میں گرفتار فرما دے، ظالموں پر اپنا قہر و عتاب نازل فرما۔ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، مزارات اولیاء کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، علماء اہل سنت کی حفاظت فرما، طالبان علوم دینیہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حضور کے عاشقوں کی حفاظت فرما۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکشتہ رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا وسیلہ دارت، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارت۔
قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. بیٹھ جائے گی یہاں سے لے کے